اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں، ان کے زندگی کے جو ہے وہ کچھ اہم جو ہے وہ زندگی یہ نہیں، ان کے وصال کے بعد کا جو ہے کہ حیرت انگیز واقعہ ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے قسطنطنیہ کی فتح سے ہے ان کے وصال کے بعد۔ تو وہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ کیسے ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کے خاندان نجار سے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال سے تعلق تھا، جو کہ مدینے میں ایک ممتاز جو ہے وہ گھرانہ ہے، اور آپ اس خاندان کے رئیس تھے۔ آپ کا لقب میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کے گھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک قیام کیا تھا مدینہ ہجرت کے بعد۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو تمام مدینے والے آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے تھے، سب ہی کی خواہش تھی کہ آپ ان کے گھر قیام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی منع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی خصوہ، اس کا نام تھا، جس کسی کے گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی میں اسی گھر میں قیام کروں گا، کیونکہ اس کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آپ نے جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان مکان کی نچلی منزل پر پہنچا دیا کہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور آپ کی بیگم اوپر کی منزل پر چلے گئے۔ اچھا، یہ جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا عقیدت رکھتے تھے، اور جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے ایک پورا وفد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، اور اس وقت جو ہے مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے انتہا محبت تھی۔ تو جب وہ ان کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نچلی منزل پر جو ہے میں قیام کروں گا، تو وہ آپ لوگ اوپر کی منزل پر چلے جائیں۔ تو وہ پرانے زمانے میں تو جو ہے وہ پکے جو ہے چھت ہوتے نہیں تھے، وہ معلوم نہیں مٹی کے کس طرح سے ہوتے تھے، تو وہ وہاں اوپر چلے گئے، اور وہاں میاں بیوی دونوں جو ہے وہ رات بھر سوئے نہیں کہ ہم اس فرش پہ کیسے چلیں۔ بالکل اس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آرام فرما ہیں، وہ شور ہوگا، ہمارے قدموں کی آواز آئے گی، سمجھے آپ، اور ہم اوپر ہیں اور وہ نیچے ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے ان کو تھا کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوتی ہے، وہ وحی میں جو ہے وہ کوئی خدا نہ کرے رکاوٹ نہ ہو جائے کچھ، مطلب ان کے ذہن میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں جو ہے وہ بیٹھے رہے دونوں میاں بیوی، اور رسوئی نہیں رات بھر۔ اور صبح جب ہوئی تو وہ جو ہے وہ نیچے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ برائے کرم اوپر آ جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو ہے وہ سارے مدینے والے جو میرے سے ملنے آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ میرا نیچے رہنا جو ہے وہ مناسب رہے گا۔ دوسرے رات کو جو ہے وہ یہ ہوا کہ وہ کوئی پانی یا کوئی چیز تھی، وہ کوئی گر گئی حضرت ابو ایوب انصاری سے یا ان کی وائف سے، اور وہ فرش پہ گر گئی، اور وہ فرش بھی وہ زمانے کا فرش کیسے ہوگا، مٹی کا کیا ہو، تو اس سے رس کے نیچے پانی گر رہا ہے۔ تو وہ ایک پریشانی، وہ جو ہے وہ پانی کو سمیٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پریشان رہے، اور کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے، اگر سو رہے ہیں تو پانی گر رہا ہوگا، اور یہ مطلب صبح ہوئی تو جو ہے وہ اب آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منت سعادت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہ کرم آپ جو ہے وہ اوپر آ جائیے، یہ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ہماری وجہ سے، تو آپ براہ کرم اوپر آ جائیے۔ اور رات بھر جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اوپر چلے جائیں۔ اچھا، یہ بتانا ضروری ہے کہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رہائش نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے مہمان نوازی جو ہے وہ قبول کی۔ اور اس دوران میں جو ہے وہ پھر یہ زمین خریدی گئی مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، اور اس کے پیسے جو ہے وہ جو حوالات سے مجھے معلوم ہوا ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ادا کیے تھے۔ یہ 2 یتیم لڑکوں کے جو ہے وہ ملکیت میں تھی، وہ خریدی گئی، اور ایک جو ہے وہ وقف بنایا گیا، ٹرسٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو 7 مہینے تک کی یہ تعمیر ہوئی، جس کے اندر مسجد بھی تھی اور آپ کی رہائش بھی تھی۔ تو جب یہ تعمیر ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان سے پھر جو ہے وہ مسجد نبوی میں منتقل ہو گئے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کے وصال کے بعد مصر منتقل ہو گئے، اور بعد میں جب جہاد آزادی قسطنطنیہ کا اعلان ہوا تو آپ نے اس میں شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ بات اہم ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تھی۔ لشکر کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ پہنچے، مگر جہاد شروع ہونے سے قبل ہی آپ بیمار ہو گئے، اور آپ نے وصیت کی کہ میرا جسد خاکی قلعے کی دیوار تک لے جایا جائے اور وہیں تدفین کی جائے۔ اس کی تعمیل کی گئی، لیکن دشمن سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ان کی مزار کو چھپا دیا گیا۔ اس جہاد میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوئی، تاہم جب سلطان محمد، یہ محمد جو ہے وہ سلطان محمد کو جو ہے وہ سلطان محمد کہتے ہیں، کیونکہ ترک لوگ ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی کے ساتھ نہیں رکھتے کہ اوئے محمد سنو، اس طرح کی بیعت بھی ہوتی ہے، یا محمد جو ہے وہ بڑا بیکار آدمی ہے، وہ تو جو ہے وہ یہ ایسا ہے، وہ فلانا ہے، کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ بندے کا نام محمد ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے کہ جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ چیز ہو کہ کسی کا نام جو ہے وہ محمد ہو اور اس کو ہم اس طرح سے بے ادبی سے پکاریں۔ تو پورے جو ہے وہ ترکی کے اندر کسی کا بھی نام محمد نہیں ہے، محمد ہوگا، محمود ہوگا، سمجھے آپ، لیکن یہ ہے کہ محمد نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ ان کے ادب کا یہ تقاضا ہے۔ تو یہ جو سلطان محمد ہے، جب یہ 21 سال کی عمر میں تخت سنبھالا دوسری مرتبہ، پہلے تو 14 سال کی عمر میں اس نے تخت سنبھالا تھا، اور دوبارہ جو ہے وہ اس کے والد کے انتقال کے بعد 21 سال کی عمر میں اس نے تخت سنبھالا، تو اس وقت اس نے قصد کیا کہ مجھے جو ہے وہ قسطنطنیہ جو ہے وہ آزاد کرانا ہے۔ تو سلطان محمد جو ہے حافظ قرآن تھے اور اپنے مرشد سے دین کی باتیں سمجھی تھی، غرض 2 سال ہی بعد محمد نے جہاد آزادی قسطنطنیہ کا اعلان کیا۔ اچھا، ہم قسطنطنیہ کا جو قلعہ تھا جس میں آپ کے رومی سلطنت کے جو یعنی فرما رواں جو ہے وہ وہیں بیٹھتے تھے قسطنطنیہ میں، تو یہ جو ہے یہ عیسائی بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تو کئی سال میں جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ 8 سال لگے یہ قلعہ جو ہے بنانے میں، جس کی 3 بہت چوڑی چوڑی دیواریں تھیں، ہر ایک دیوار پہ سمجھیے کہ 2 بسیں چل سکتی ہیں بیک وقت، اور پھر اس کے بعد وقفہ تھا، زمین تھی نیچے خالی، پھر اس کے بعد ایک دیوار تھی اتنی ہی چوڑی، پھر جو ہے وہ زمین خالی تھی، پھر تیسری دیوار تھی۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو ہے وہ کہ جو ہے کتنا جو ہے وہ مضبوط قلعہ تھا۔ تو سلطان محمد نے کئی دن قلعے کا محاصرہ کیا، اور جو ہے اس سے پہلے کئی لوگ جو ہے وہ یہ کوشش کر چکے تھے قلعہ کو فتح کرنے کے، اور یہ چونکہ اتنا مضبوط اور اتنی موٹی موٹی چادروں کا بنایا ہوا تھا کہ ابھی تک جو ہے وہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکا تھا۔ سلطان محمد نے کئی دن قلعے کا محاصرہ کیا، گولے مارے، پانی کے جہازوں سے حملے کیے، سپاہیوں سے تیر برسوائے، مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سلطان محمد نے تھک ہار کر اپنے آپ کو خیمے میں بند کر لیا، اور باہر سپاہیوں کا بھی یہی حال تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کے مرشد حضرت شمس الدین حمزہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ رات خواب میں مجھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مزار کی نشاندہی کی گئی ہے، کیونکہ وہ اتنی چھپا کے جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ چھپا کے جو ہے وہ رومیوں سے تدفین کی گئی تھی کہ کسی کو اس کے جائے وقوع کا اطلاع نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے خواب میں اس کی بشارت دی گئی ہے کہ کس جگہ ہے، اور جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو مزار واضح نظر آنے لگی۔ آپ کے مرشد نے کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 80 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اتنا طویل سفر طے کر کے آپ یہاں پر جہاد میں شرکت کرنے کے لیے آئے، اور آپ کی عمر دیکھیے، آپ تو صرف 23 سال کی عمر میں ہیں، اور آپ دل برداشتہ ہو رہے ہیں اور ہمت پکڑیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ اعزاز حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث کا متن کچھ اس طرح ہے کہ کیا خوب وہ سپہ سالار ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا، اور کیا خوب وہ لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گا۔ اپنے مرشد سے یہ ساری گفتگو سن کے
محمد کو بات سمجھ آ گئی اور پھر ایک نئے عزم سے انہوں نے اپنے لشکر کو یہ بات سمجھائی، کیونکہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سپہ سالار اور فوج دونوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی۔ بس پھر ایمان کی طاقت سے ایک بھرپور حملہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، اور محمد اور اس کی فوج فاتح کے طور پر قلعے میں داخل ہوئے، جہاں سلطان محمد نے نماز شکرانہ ادا کی۔ سلطان محمد نے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار بنایا۔ یہ مزار ترکی کی سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے، اور وہاں ترک آپ کو ایوب سلطان کے نام سے پکارتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بادشاہوں کی دستار پوشی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اب ہمارا آج کا جو ہے وہ ویڈیو کلپ ختم ہوا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ جو ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آیا، پسند آیا، تو آپ اس کو لائک کریں تاکہ میری ہمت افزائی ہو، اور میں آئندہ بھی اسی قسم کے واقعات، اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت سے متعلق جو ہے وہ ایسے حیرت انگیز واقعات جو ہے یہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔